مسلم دنیا کے سب سے زیادہ بااثر اور سب سے زیادہ قابل احترام صوفی یعنی روحانی استاد اور رہنما شیخ عبد القادر جیلانی تھے۔ سید محی الدین ابو محمد عبد القادر حسنی الجیلانی بحیرہ کیسپیئن کے ساحل پر واقع طبرستان کے صوبے جیلان کے ایک ضلعی قصبے نیف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے خاندان کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا حسن مثنیٰ کے ذریعے حضرت علی المرتضیٰ کے سب سے بڑے بیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن سے ملتا ہے۔ اس طرح آپ حسنی سادات میں سے ہیں۔ آپ کے والد ابو صالح عالم اور صوفی تھے جن کا انتقال آپ کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ آپ کی والدہ ام الخیر فاطمہ ایک حد درجہ پرہیزگار خاتون تھیں۔ انہوں نے آپ کی پرورش اپنے عالم اور بزرگ والد عبداللہ السمعی کے تعاون سے کی، جن کا سلسلہ نسب حضرت علی زین العابدین کے ذریعے امام حسین ابن علی سے ملتا ہے۔ اس طرح شیخ عبد القادر جیلانی والدہ کی طرف سے حسینی سید تھے۔ شیخ عبد القادر نے اپنی ابتدائی عربی تعلیم اور حفظ القرآن اپنی والدہ اور نانا کی نگرانی اور شاگردی میں گھر پر مکمل کیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی رسمی تعلیم ایک مقامی مکتب میں شروع کی، جہاں آپ نے روایتی اسلامی علوم اور تصوف کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ سنہ 1095 میں شیخ عبد القادر نے اپنا آبائی وطن جیلان چھوڑا اور بغداد کا سفر کیا، جو اس وقت مسلم دنیا کا دارالحکومت تھا۔ بغداد جاتے ہوئے راستے میں آپ کے قافلے کو ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے گھیر لیا، جنہوں نے زبردستی مسافروں کا سامان چھین لیا۔ جب ڈاکوؤں میں سے ایک نے نوجوان عبد القادر سے پوچھا کہ کیا ان کے پاس کوئی قیمتی سامان ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ان کی ماں نے ان کی آستین میں سونے کے سکے سلائے تھے جو وہاں موجود ہیں۔ ڈاکو یہ سن کر حیران رہ گیا۔ پہلے تو ڈاکو نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا، غالباً اس کا خیال تھا کہ نوجوان ایسے وقت کے ضیاع کے لیے بات بنا رہا ہے۔ لیکن جب ڈاکوؤں کے گینگ کے سرغنہ نے شیخ عبد القادر سے سوال کیا اور چھپے ہوئے سونے کے سکے دیکھنے کا مطالبہ کیا، تو انہوں نے اپنی آستینیں کھول کر رقم دکھائی۔ ڈاکوؤں کو ان کی یہ حرکت حیران کن اور بہت ہی غیر معمولی لگی۔ سردار ڈاکو نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نے سونے کے سکوں کی موجودگی کا کیوں بتایا اور چھپانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کی ماں نے جدا ہوتے وقت نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، چونکہ اس بات سے انکار کرنا کہ ان کے پاس کوئی پیسے ہیں یہ جھوٹ بنتا، اس لیے انہوں نے سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی اس سچائی اور ایمانداری نے ڈاکوؤں کو جھنجھوڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ڈاکو زمین پر گر پڑے اور اپنے گناہوں پر نادم ہونے لگے۔ آپ نے اپنے ایک عمل سے انہیں اچھے برتاؤ اور اخلاقیات کا سبق سکھا دیا۔ ڈاکوؤں نے وہ تمام سامان واپس کر دیا جو انہوں نے لوگوں سے چھین لیا تھا اور اپنے طور طریقے بدلنے کا وعدہ کیا۔ ایک طویل اور واقعاتی سفر کے بعد آپ آخر کار بغداد پہنچے۔ اس وقت بغداد اسلامی تعلیم اور تجارتی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ آپ نے بغداد کے لوگوں کو بھی بہت ملنسار اور مہمان نواز پایا۔ مدرسہ نظامیہ، جس کی بنیاد مشہور سلجوق وزیر اعظم نظام الملک نے 1065 میں رکھی تھی، میں داخلہ آپ کے لیے ایک پرکشش آپشن ہوتا، لیکن آپ نے اس مدرسہ میں داخل نہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس کی بجائے آپ نے بغداد کے سرکردہ علماء اور اساتذہ کی رہنمائی میں عربی گرامر، ادب، تفسیر، حدیث اور بالخصوص حنبلی فقہ کا علم حاصل کیا۔ آپ نے اپنے تعلیمی اور رہائشی اخراجات ان 40 سونے کے سکوں میں سے ادا کیے جو آپ کی والدہ نے آپ کو دیے تھے، لیکن جب رقم ختم ہو گئی تو آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت یہ حالت تھی کہ کئی وقت تک آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا۔ تمام تر مشکلات کے باوجود آپ حوصلہ مند اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے پرعزم رہے۔ آپ نے شیخ ابو غالب احمد اور شیخ ابو القاسم علی سمیت متعدد ممتاز محدثین سے حدیث کا علم حاصل کیا۔ اس عرصہ میں آپ نے ابو زکریا یحییٰ التبریزی کی رہنمائی میں
عربی ادب کا بھی علم حاصل کیا، جو عربی ادب پر ایک اتھارٹی اور بغداد کے معروف مدرسہ نظامیہ کے صدر مدرس تھے۔ اس کے علاوہ شیخ عبد القادر نے بغداد کے سرکردہ حنبلی فقہا بشمول ابو سعید مبارک ابن المکرمی کے زیر سایہ حنبلی فقہ اور قانون کی مکمل تربیت حاصل کی۔ اپنی رسمی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ شیخ ابو الخیر حماد بن مسلم کے قدموں میں بیٹھ گئے، جو ایک ناخواندہ لیکن ممتاز شیخ طریقت، روحانیت اور معرفت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ آپ نے ان سے تصوف کی تربیت حاصل کی۔ شیخ حماد بن مسلم کی ہدایات کے تحت آپ نے نہ صرف تصوف کے نظریات اور طریقوں کو سیکھا، بلکہ علوم کے معنی، مقصد اور روحانیت کی ایک نئی کائنات سے بھی روشناس ہوئے۔ پہلی بار متن سے متن کی روح کی طرف منتقل ہونے کے سفر نے آپ کو روحانیت کی طرف مزید مائل کیا۔ حنبلی فقیہ ابو سعید، جو شیخ عبد القادر کے فقہ کے استاد تھے اور خود ایک صوفی تھے، انہوں نے بھی شیخ عبد القادر کی روحانیت کے ابتدائی سفر میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ انہوں نے ذاتی طور پر تصوف کے طریقوں میں آپ کی رہنمائی کی، یہاں تک کہ آپ روحانیت اور علم پر مکمل عبور حاصل کر چکے۔ اس عرصے کے دوران شیخ عبد القادر فصلوں اور سبزیوں کی کاشت کر کے اپنی روزی روٹی کماتے تھے اور بات چیت بہت کم کرتے تھے۔ جب انتہائی ضرورت ہوتی صرف تبھی بولتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے مدین کا رخ کیا۔ مدین کے کھنڈروں کے درمیان 11 سال تک ایک پرہیزگار کی حیثیت سے رہنے کے بعد 1117 میں 40 سال کی عمر میں آپ آخر کار بغداد واپس آئے، جہاں آپ نے جلد ہی قرآن کے ماہر عالم، ایک عالم حدیث، حنبلی فقہ اور تصوف کے ماہر کی حیثیت سے اپنی شہرت قائم کی۔ مقامی لوگوں نے آپ سے مدرسہ نظامیہ کی سربراہی سنبھالنے کی درخواست کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے مطابق اسی دور میں انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی تبلیغ اور مقامی لوگوں کو نصیحت کرنے کا مشورہ دیا۔ اس وقت آپ مدرسہ نظامیہ میں مدرس کی حیثیت سے درس دیتے تھے۔ آپ میں سماجی طور پر مشہور ہونے یا اسلام کا مقبول مبلغ بننے کی کوئی خواہش نہیں تھی، تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی خواب میں ہوئی ملاقات اور خواجہ یوسف ہمدانی کی طرف سے حوصلہ افزائی پر انہوں نے اسلامی فکر اور عمل کے تمام پہلوؤں پر عوامی درس دینا شروع کیا، تاکہ لوگوں میں قرآن اور سنت کی تعلیمات اور اسلامی طرز زندگی کو زندہ کیا جا سکے۔ اسلامی روایتی علوم کے ایک ممتاز عالم ہونے کے ساتھ ساتھ روحانیت کے ماہر ہونے کے ناطے شیخ عبد القادر جیلانی اسلامی تعلیمات کی روایتی لیکن روحانی طور پر بہتر انداز میں تشریح کرنے کے قابل تھے، جو کہ علماء اور صوفیاء دونوں ساتھ بیٹھ کر سنتے۔ اسلام کے تمام پہلوؤں پر آپ کے متاثر کن درس لوگوں کی ایک کثیر تعداد کو آپ کا گرویدہ بنا رہے تھے۔ اسلامی روایات اور علوم کو روحانیت کے ساتھ جوڑنے کی آپ کی قابل ذکر اور منفرد صلاحیت نے آپ کو اپنی زندگی کے دوران ہی ایک بہت مقبول شخصیت بنا دیا۔ اگر الغزالی نے روایتی اسلام کو تصوف کے ساتھ فکری طور پر ہم آہنگ کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، تو اس ترکیب کو مکمل طور پر بیان کرنے کا سہرا شیخ عبد القادر جیلانی کو جانا چاہیے۔ ان کے سوانح نگاروں کے مطابق آپ کا حلقہ درس اتنا وسیع ہو گیا کہ مدرسہ نظامیہ کا میدان، جہاں آپ باقاعدگی سے اپنا درس دیا کرتے تھے، مکمل بھرا ہوتا تھا۔ ہزاروں لوگ آپ کی بات سننے کے لیے بغداد کے اندر اور ارد گرد سے آتے تھے۔ آپ کی علمی ذہانت اور منفرد انداز درس کی بدولت سینکڑوں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور ہزاروں عام مسلمانوں نے اپنے ایمان کی تجدید کی۔ ان کے درس میں آنے والے بڑے مجمع کو منظم کرنے کے لیے مدرسہ سے ملحقہ مکانات کو بعد میں خریدا اور گرا دیا گیا تاکہ لوگوں کے لیے مزید جگہ پیدا کی جا سکے۔ در حقیقت آپ اسلام کی تاریخ میں پہلے صوفی عالم بن گئے جنہوں نے اتنی بڑی تعداد میں پیروی حاصل کی۔
مذہبی اختلافات اور فرقہ وارانہ رکاوٹوں کو عبور کرنے کی آپ کی صلاحیت نے آپ کو اپنے دور کے سرکردہ مذہبی علماء، فقہا، صوفیہ، مبلغین اور حتیٰ کہ اس وقت کی سیاسی اشرافیہ کو بھی اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھنے اور اسلام کے جھنڈے تلے متحد ہونے کی ترغیب دی۔ آپ ہفتے میں 3 بار درس دیا کرتے تھے، جمعہ کی نماز سے پہلے، منگل کی شام اور اتوار کی صبح۔ ایک وقت میں 70,000 سے زیادہ لوگ آپ کے خطبہ میں حاضر ہوتے اور 400 کے قریب کاتب آنے والی نسلوں کے فائدے کے لیے آپ کے کلام کو تحریر کیا کرتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو اتنی کامیابی اور مقبولیت اس لیے حاصل ہوئی کہ وہ عملی اسلام کو اس کی روحانی جہت کے ساتھ جوڑنے میں کامیاب رہے۔ آپ نے خود کو باطنی یا خارجی نہیں سمجھا، بلکہ آپ ایک کے بغیر دوسرے پر یقین نہیں کرتے تھے، یعنی ظاہری علوم اور باطنی روحانیت دونوں ہی لازم و ملزم ہیں۔ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سنت، اصولوں اور طریقوں کے سخت پیروکار تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ روحانی اعتکاف میں بھی مشغول ہوتے۔ آپ نے ایک متوازن اور معتدل طرز زندگی کی اہمیت پر زور دیا۔ اس کے ساتھ آپ نے دل، دماغ اور فکر کو پاک کرنے کی ضرورت پر توجہ مرکوز کی۔ معروف الکرخی اور ابو القاسم الجنید البغدادی کی طرح ان سے پہلے شیخ عبد القادر جیلانی ایک پرہیزگار صوفی تھے، جنہوں نے ابن منصور الحلاج، بایزید البسطامی، ابو حسین النوری اور حسین جیسے دوسرے صوفیاء کی طرف سے چڑھائے گئے مجذوبیت و بے خودی کے راستے سے سختی سے اجتناب کیا۔ صوفیت اور روحانیت کی منازل طے کرتے ہوئے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مروی مستند اصولوں اور طریقوں کو زندہ کرنے کی کوشش کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی سنت نبوی کے سب سے زیادہ محتاط پیروکاروں میں سے ایک تھے۔ بہت سے دوسرے صوفیاء کے برعکس آپ نے شادی کی، چاہے وہ زندگی میں دیر سے ہی کیوں نہ کی ہو۔ آپ نے شادی تقریباً 51 سال کی عمر میں کی۔ آپ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ آپ کی ذاتی اور خاندانی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سختی سے منظم کیا جائے۔ آپ وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیتے جو سنت نبوی کے مطابق تیار نہ کیا گیا ہوتا۔ سنت نبوی کے احیاء کے ساتھ ساتھ روحانیت میں آپ کے کمال کی وجہ سے آپ کو اپنی زندگی کے دوران محی الدین یعنی اسلام کا احیاء کرنے والے کا لقب ملا۔ آپ کے مرید کاتبوں کے گروپ کی بدولت آپ کے دروس کو کتابوں اور مخطوطات کی شکل میں آنے والی نسلوں کے فائدے کے لیے محفوظ کیا گیا۔ مجموعی طور پر 24 سے زیادہ کتابیں اور مخطوطات شیخ عبد القادر جیلانی سے منسوب ہیں، لیکن آپ کے سوانح نگاروں کے مطابق ان میں سے کچھ کتابیں آپ کی اپنی نہیں ہیں، انہیں دوسرے لوگوں نے غلط طور پر آپ سے منسوب کیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی روحانیت کی منفرد اور بہت زیادہ اثر انگیز تشریح اسلام کی تاریخ میں سب سے طاقتور روحانی تحریکوں میں سے ایک کے ظہور کا باعث بنی۔ آپ کے نام سے منسوب قادریہ صوفی سلسلہ کی آج پوری مسلمان دنیا میں لاکھوں لوگ پیروی کرتے ہیں۔ آپ کے بعد آنے والے صوفی نظریات اور پیروکاروں کی اکثریت کسی نہ کسی طرح آپ کے مذہبی نظریات اور روحانی طریقوں سے متاثر تھی۔ ان میں شیخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، شیخ شہاب الدین عمر السہروردی اور شیخ محی الدین ابن العربی شامل ہیں۔ آپ کا انتقال تقریباً 99 سال کی عمر میں ہوا اور بغداد میں دفن ہوئے۔